تو بہرحال ایک چیز اس کے ساتھ اور تھوڑی سی کلیئر کر دوں میں آخر میں 1-2 منٹ میں، وہ یہ ہے کہ ایک دوست نے کہا تھا جی یہ عورتوں کی میراث کے حوالے سے تھوڑی سی بات ہو جائے۔ اچھا اب سنیں، یہاں پر قرآن کریم میں میراث کے معاملے میں فرمایا قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ، اللہ فتویٰ دیتا ہے۔ دنیا کا کوئی مفتی فتویٰ دے تو وہ ہم کہتے ہیں مفتی کا فتویٰ ہے، اور یفتیکم میں اللہ فرماتا ہے میں مفتی بن کر فتویٰ دے رہا ہوں میراث کے بارے میں، اور جب اللہ مفتی کی طرف سے فتویٰ آئے تو اس کا انکار کفر ہوگا۔ ایک دوسرا یوصیکم، اللہ تمہیں وصیت کر رہا ہے، اللہ وصیت کر رہا ہے۔ تیسرا فریضۃ من اللہ، میراث کا سلسلہ نظام یہ اللہ کی طرف سے طے شدہ ہے۔ کس نے طے کیا ہے؟ اللہ نے۔ 3 چوتھا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں جو اللہ نے میراث کی صورت میں تمہیں دی ہیں۔ 5واں وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، جو اللہ کی نافرمانی کرے گا، میراث کے ان اصولوں کی خلاف ورزی کرے گا، حدود کو پامال کرے گا، تجاوز کرے گا، يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، ہمیشہ کے لیے اللہ اس کو جہنم میں داخل کر دیں گے۔ وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور اس کے لیے عظیم بڑا عذاب ہی نہیں، علیم دردناک ہی نہیں، مہین سب سے خطرناک رسوا کرنے والا عذاب اس کو دیا جائے گا۔ اب یہ دیکھیں یہ میراث کے حوالے سے، جو آدمی کسی کا حصہ میراث مار لیتا ہے، ایک زمین بارش پر بھی 7 زمینوں میں سے اس کا حصہ اس کے گلے میں توق بنا کے ڈال دیا جائے گا قیامت والے دن، اس کو دنسایا جائے گا اس زمین میں۔ جو آدمی کسی وارث کا حصہ کاٹ دیتا ہے، اللہ اس کے جنت کے حصے کو کاٹ دیتے ہیں۔ اور بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو 60 سال تک عبادت کرتے رہتے ہیں، فرمایا پھر جا کے کسی کا حصہ مار دیتے ہیں، اللہ ان کی 60 سال کی عبادت پر پانی پھیر دیتا ہے۔ اس لیے جہاں عبادات ہیں وہاں معاملات بھی ہیں۔ بچیوں کے، بہنوں کے، عورتوں کے میراث کے جو سلسلے ہیں، اب اس پر تفصیلاً بھی گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن میں مختصر انداز میں قرآن کی آیتیں آپ کے سامنے کہ قرآن نے کتنا زیادہ اہتمام کیا ہے۔ آج بچیوں کو حصہ نہیں دیا جا رہا، بہنوں کو حصہ نہیں دیا جا رہا، اور ان کو لازمی اپنا حصہ لینا چاہیے۔ یہ بھی نہیں ہے بیرک چھوڑ دیتا، بعد میں پھر ادھر میرے پاس سینکڑوں ایسے، ہزاروں ایسے کیسز آئے ہیں، اس وقت جوش و جنون میں آگے پیچھے کر دیا یا انہوں نے ورغلایا دے دیا، بعد میں جا کے کہا دو، اور پھر عدالتوں میں چلے گئے اور وہ نہیں دے رہے تھے۔ یعنی بہنوں نے شرم کیا اور بھائی بے غیرت بن گئے۔ بھائی کیا بن گئے؟ بے غیرت بن گئے۔ تو بہنوں کو بھی چاہیے کہ شرم کرنے والی چیزوں میں شرم کیا کریں، ضرورت ہر ایک کی ہے، اپنا حصہ پورا لیں۔ اور ہوا میں معاف کرنے سے معاف بھی نہیں ہوتا، نہ شوہر اپنی بیوی سے کہے معاف کر، بیوی کہے جی معاف بھی کر دی، ان کے کرے تھوڑی کار رشے کار رسا تھا، تو نہیں معاف ہوتا بھائی، نہیں معاف ہوتا۔ بہنوں سے کہا جی آپ ہمیں معاف کر دیں، فلاں کر دیں، تو نہیں معاف ہوتا۔ جب تک آپ ان کو حوالے کریں اور وہ اپنے قبضے میں کریں چیز کو، زمین ہے تو جا کے کھڑے ہو جائیں کہ یہ ہماری زمین ہے، بٹے شٹے لا کے کھل جو نہیں زمین ہے، پتہ لگ جائے۔ اس کے بعد اگر وہ اپنی خوشی سے بغیر دب دبا کے وہ کہیں جی میں بس دینا چاہتی ہوں اپنی چیز آپ کو، تو 2 گواہوں کی روح سے تحریر لکھیں اور چیز لے لیں، پھر ٹھیک ہے۔ لیکن دب دبا کے، آر خار دلا کے، شرم دلا کے، یا نوسر بازی کر کے، ایسے کیس بھی میں نے دیکھے، میرے پاس فتوائیں ہیں، وہ پیڑنگ مار سکتے ہیں پرواندہ تقسیم کرنا، وہ پھر تو بیلف شرم جلدہ ہے تو عدالتی جلدہ ہے نظرات، پھر جو کہ برآمد ہوندہ ہے کہ پیڑ دینی ہے، 2-3 پیڑاں بھی ہیں، مارنا ہے چکرم چھوڑے۔ کئی ایسے غازی نمازی بھی میرے پاس آئے، انہوں نے کہا جی تیاں کو سمجھ کو چاہ دیتا، جہیز سے چاہ دیتا، جہیز بھی ایک لعنت ہے، جہیز کو انسان چڑھانے کی بات نہیں ہے، لعنت ہے، نہ دے، اس کا حصہ ہے وہ حصہ دیں اس کو نا۔ کس نے کہا ہے جہیز نے؟ کوئی جہیز فاطمی شاد نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ رضانہ کی حوالے سے آپ علیہ السلام کی کوئی سنت نہیں ہے اس حوالے سے، وہ مسئلہ ہی کچھ اور ہے، وہ مسئلہ ہی کچھ اور ہے۔ خیر اس کو اس کا حصہ دے، تو جی آپ ہمیں بتائیں، اب ہم نے بیٹیوں کو اتنا دے دیا تو باقی سارا کچھ اگر ہم بچوں کا نام کر دیں تو گناہ تو نہیں ہے؟ میں نے کہا صرف جہنم دے تھلے میں جو تکلیف دیا پترا، کیا بات کر رہے ہو بھائی؟ فریضۃ من اللہ، اللہ نے میں مقرر کی تھے، یفتیکم میں فتویٰ دینا، یوصیکم میں وصیت کرتا، تلک حدود اللہ، مڑیاں دیں ناگا پیچھا کرے ہو سیدھا جہنم میں کھٹ تلے سے لار سن سو، یہ تھا تیرے بانا چکرہ میں لگے تھے۔ اس لیے انصاف کے ساتھ، وہ بھی اسی ماں سے پیدا ہے جس سے تو پیدا ہے،
اگر ساری زندگی اسے وفا کرتا ہے اور دنیا آخرت میں سرخروئی چاہتا ہے تو پھر اس کے ساتھ وفا کرنی ہوگی. بہرحال کرنے والے کرتے ہیں. میں نے بڑے بڑے غازی نمازی دیکھے ہیں, بہت اچھے اچھے بھی ہوتے ہیں, زمین دا نام پہنا کے نہیں جنے کو کلیاں نہیں انصاف جنے دا پریپریشن لو آتے صاحب کبرا جلتا ہے پر اب وہ پہنا بھی ڈر دین آتی ہیں اصلا ایک ہی بیر ہے, دو بیر ہیں, ترے بیر ہیں, اصلا نہیں وجہ تو مر جو سن بچارے کبرا جلتے رہے مرون مردار ہوں کبرا جلو تسی آپ حق کے لوگ. اگر وہ اس وجہ سے ان کو کلیاں آتی ہیں نا, اگر اس وجہ تو خراب ہونے چنو کبرا وہ ان کو حیا نہیں آتی, آپ کو حیا کرنے کی کیا ضرورت ہے بھائی. سیدھی میں بات سیدھی سیدھی کرتا ہوں. تو بالکل دینا بھی چاہیے اور لینا بھی چاہیے. کئی ایسے میرے پاس آئے جی ہمارا بھی بڑا بنتا ہے لیکن کیا کریں جی ادھر جبڑی کے حضرت آئے دو اصلی پتہ کی دے 2 کنال زمین کرا دی نہ تاں دی تے پرا بس چپ ہوئے دیں چپ ماری دی میں ٹکا کے کہنا انہاں پھر ٹکا کے کہہ دیا جو انہوں 2 کنال تا اپنے ٹھیک رہا گھر بنائے تھے ماشاءاللہ. اس طرح کئی اور کروڑوں کی جائیداد لے کے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں بہنوں کو نہیں دے رہے. تو بالکل لینا چاہیے اور ان کو بھی حیا کرنا چاہیے. بے غیرت نہیں, ایسے لوگوں کو میں بے غیرت کہتا ہوں. بے غیرت نہیں بننا چاہیے, غیرت مند بننا چاہیے. جنا تندی مار بھی جاؤ ایک ہے ناپڑا ماری نہیں یہ میری بڑے اوکھیاں کر کے آتے تھے بڑے اوکھیاں پڑا. آج کل حالات بڑے خراب ہیں, چلو بلو بنے نہ کھڑ کر رکھتے جنا بن کے اگر ہے وہ کہے جی بس ٹھیک ہے میں نے قبول کیا, یہ میں اپنی طرف سے آپ کو دے رہی ہوں. قرآن کہتے ہیں فَقُلُوهُ حَنِيًّا مَرِيًّا مزے لا لا کے کھاؤ. آئی بات سمجھ. تو غیرت مندی کا مظاہرہ کرنا چاہیے میراث میں بھی, حق مہر میں بھی. اللہ تعالیٰ سب کو جو ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.